الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج کی تاریخ مجھ سے عزیزم حافظ محمد نعیم صاحب کے واسطے سے مولانا عبدالعزیز صاحب نے لی تھی، اور ہمارے اس پروگرام کے محرک ہمارے بھائی حبیب اللہ صاحب جو سعودیہ ریاض کے ساتھی ہیں، ان نے واپس جانا تھا، تو اس کی وجہ سے مجھے ایمرجنسی میں وقت نکالنا پڑا، ورنہ میرا اللہ جانتا ہے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آنا اپنی صحت کو تھکانے کے مترادف بھی ہے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے مترادف بھی ہے. بہرحال میں بروقت پہنچ جاتا، لیکن وہ گاڑی کے کچھ پرابلمز ہوئے تو ہمیں ٹھہرنا پڑا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میں بروقت یہاں پہنچ گیا. تقریباً کوئی 7:15 آپ کی بستی میں انٹرو ہو گیا تھا، لیکن وہ لوکیشن نے میں پوری بستی کا طواف کر رہا ہے تو بعد میں یہاں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. بہرحال اسٹیج پر جملہ علماء کرام خصوصاً حضرت مولانا فدا محمد دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں. میں اب سارے علماء کو یا ہمارے حضرت مولانا مفتی ہارون شامی صاحب، ان کے علاوہ فردن تو نہیں جانتا، سب حضرات کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے جو یہاں تشریف لائے ہیں. دیکھیں، عنوان ہے تحفظ عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا، تحفظ کہتے ہیں سیکورٹی کرنا، حفاظت کرنا، اور ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت ہر مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے، روحانی فریضہ ہے، اور یہ اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نبوت کے تاج کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. یہ صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ ہمارے پاک پیغمبر کا اعزاز ہے. عقیدہ ختم نبوت کو صرف عقیدہ نہ سمجھیں، پاک پیغمبر کا تمغہ سمجھیں، رسول اللہ کا تاج سمجھیں، حضور کا اللہ کی طرف سے اکرام سمجھیں، اور نبی پاک کا اعزاز سمجھیں. آپ کہیں گے کیسے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خصوصیات میں ایک خصوصیت خاتم الانبیاء ہونا بیان فرمائی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ختم نبوت کی بات ارشاد فرمائی ہے تو اپنے لیے ختم نبوت کو اعزاز اکرام کے طور پہ ارشاد فرمایا ہے. تو پھر جو نبی کی عزت والا عقیدہ ہے، اگر اس پہ کوئی حملہ آور ہو تو وہ پوری نبوت پہ حملہ آور ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کریں. اب کسی چیز کی حفاظت کب ہوتی ہے؟ جب بندے کو اس کے بارے میں نالج ہو، معلومات ہو، اس کے بارے میں علم ہو، اہمیت پتہ ہو کہ یہ چیز اتنی قیمتی ہے، تب ہم اس کی حفاظت کریں گے. اگر ہم نے اس کے قیمتی ہونے کی معلومات نہیں لی، اگر ہم نے اس کے اچھے ہونے کی اہمیت کا احساس نہیں کیا تو ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. میں سمجھانے کے طور پہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، ایک آدمی کو نہ پتا ہو کہ یہ کالے رنگ کا کپڑا کیا اہمیت کا حامل ہے،
تو وہ اسے کالا کپڑا ہی سمجھے گا، لیکن جسے پتا ہو کہ یہ تو غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہے، اب اہمیت بدل جائے گی، کیونکہ اس نے صرف کپڑے کی طرح اسے ٹریٹ نہیں کرنا، بلکہ اسے اس طرح مقام دینا ہے کہ یہ وہ کپڑا ہے جو اللہ کے گھر کے ساتھ 1 سال تک مس رہا ہے۔ اب جب تک پتہ نہ ہو تب تک تو عام چیز ہے، لیکن جب پتہ ہو پھر خاص چیز ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں، تو علم ضروری ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ اب عقیدہ ختم نبوت کے لیے علم ضروری، میں اس کے لیے 2-3 بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے، ختم نبوت پہ کام کرنے والی جماعت سے، اپنے قریبی علماء سے رابطے میں رہیں اور ان سے معلومات کے لیے کورسز کا وقت نکالیں۔ کورسز کا کیا معنی؟ ختم نبوت کورس کیجئے، کوئی روزانہ آدھا گھنٹہ نکالیں، علماء کے پاس جائیں، انہیں کہیں جی ہمیں قرآن پاک کی کوئی آیات سمجھا دیں، 2-3-4 آیات بتا دیں جس سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہو، رسول اللہ کی کچھ احادیث ارشاد فرما دیں تاکہ ہم اسے لکھ لیں، نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، تاکہ ہم ختم نبوت کی حفاظت کر سکیں۔ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا عمل بتا دیں کہ حضور پاک کی ختم نبوت کے لیے ان کا نظریہ کیا ہے، تاکہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر سکیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آج میڈیا کا دور ہے، آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو موبائل لے کر دے دیتے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں یہ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہوتے، یہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کتنا سانپ بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈس لے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ عوام کو نہیں پتا ہوگا کہ جو پگڑی والی آئی ڈی ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہے اور وہ دین کی باتیں کر رہا ہے، یہ مسلمان ہے یا قادیانی ہے؟ ہمارے بچوں کی آئی ڈیز کے اندر، ویب سائٹ کے اندر، چینل کے اندر، ویڈیو کلپس کے اندر، پوسٹنگ کے اندر قادیانی سازشیں موجود ہوتی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، کیوں؟ انہیں ماں باپ نے اس چیز کی اویئرنس نہیں بتایا نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، میرے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو کالج کا لڑکا تھا کہ جی اس سے ذرا بات کریں، یہ تو کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر۔ میں نے جب گفتگو کی تو مجھے پتا چلا کہ اس کے فرینڈ لسٹ میں کوئی قادیانی موجود ہے، پر اس بچے کو نہیں پتا تھا کہ میری فرینڈ لسٹ میں قادیانی ہے۔ وہ میں سمجھ گیا، میرا تجربہ ہے، علماء جانتے ہیں کہ کوئی سوال کرے تو بندہ بیک گراؤنڈ جان جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی وجہ پتہ کیا تھی؟ چلو میں وجہ بتا دوں۔ اس نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ شیئر کی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے الفاظ تھے، لیکن اوپر کراس لگا ہوا تھا، کاٹا، کہ یہ غلط بات ہے۔ آگے لکھا ہوا تھا لعنت بھیج کر پھیلا دو۔ تو کسی نے کہا بھائی اس نے یہ چیز شیئر کیوں کی ہے؟ تو اس نے کہا بھائی میں نے تو لعنت بھیج کر آگے پھیلائی ہے، میں نے کوئی گستاخی تو نہیں کی۔ بات تو اس بچے کی ٹھیک تھی، لیکن میں نے اسے کہا میرے بھائی یہ بھی قادیانی سازش ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ مولانا یہ کیسے قادیانی سازش ہے؟ اوپر تو کراس لگ گیا، کاٹا لگا دیا ہم نے، لعنت اوپر کر دی، اب بھی قادیانی سازش ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے وہ کیسے؟ لاجک نے مجھے، آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء پتہ نہیں آئے ٹھوک کے گلاں کرتے رہے، انہاں کو کوئی ثبوت نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے لیے بنیاد موجود ہے۔ میں نے اسے کہا میرے بھائی حضور کی گستاخی لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اوپر کاٹا لگا ہوا تھا، کراس لگا ہوا تھا، آگے لکھا ہوا تھا لعنت بھیج کر کیا کرو؟ ڈیلیٹ کرو۔ کہتا نہیں، لعنت بھیج کر پھیلا دو۔ تو میں نے کہا بتاؤ گستاخی پھیلانے کا فائدہ مسلمان کو ہوگا یا قادیانی کو ہوگا؟ تو مجھے دیکھنے لگا کیا مینس؟ میں نے کہا جب گستاخی عام ہو جائے گی، چلو اوپر کاٹا لگا دیں گے، لعنت بھیج کر پھیلا دیں گے، تو قادیانی کے دل کی مراد پوری نہیں ہوگی کہ نبوت کی گستاخی عام ہو رہی ہے۔ وہ حق تو یہ تھا کہ لعنت بھیج کر ڈیلیٹ کر دو، لعنت بھیج کر ختم کر دو، لعنت بھیج کر بلاک کر دو، لعنت بھیج کر رپورٹ کر دو تاکہ آئی ڈی بند ہو جائے۔ یہ لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو، یہ قادیانی سازش ہے۔ مجھے کہنے لگا پھر قادیانی اپنے اوپر لعنتیں کروا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، انہیں پتا ہے گستاخی عام نہیں ہوگی، مسلمان ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اس نے یہ سازش کی ہے تاکہ جس شخص کے دل میں
دین کا درد ہوگا، دین کا علم نہیں ہوگا، وہ میری سازش میں آ کے اس کو آگے پھیلا دے گا۔ لیکن جس کے دل میں دین کا درد بھی ہو، دین کا علم بھی ہو، وہ کافر کے ہر سوراخ کو جانتا ہے کہ کس جگہ دشمن یہاں سے آ کے ہمیں ڈس لے گا۔ میں نے کہا میرا بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گستاخیاں ہوئی تھی، صحابہ کرام نے کبھی گستاخی کو آگے شیئر نہیں کیا تھا، کسی صحابی نے گستاخی کو پھیلایا نہیں تھا، انہوں نے گستاخان کو نیزے کی انی پہ رکھا تھا، رسول اللہ کی مدحت کو عام کیا تھا، حضور کی تعریف کو عام کیا تھا۔ آج ہم ہیں کہ لعنت بھیج کر آگے شیئر کر رہے ہیں، تیرے ایک شیئر کرنے سے تیرے 500 فرینڈز ہوں گے، پتہ نہیں کتنے فالوورز ہوں گے، ان کے آگے فرینڈ ٹو فرینڈز ہوں گے، پتہ نہیں کتنے آگے تعلقات ہوں گے، تیرے ایک کلک نے کہاں کہاں تک گستاخی پھیلا کر رکھ دی۔ وہ لڑکا رونے لگا، کہتے اللہ کی قسم میرے دل و دماغ میں ایسی بات نہیں تھی، جو آپ بتا رہے ہیں واقعی میں مان رہا ہوں، لاجیکل بات ہے، لیکن میرے دماغ میں نہیں تھا۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج اپنے بچوں کو موبائل تو دے دیتے ہو، اس میں انٹرنیٹ لگوا دیتے ہو، لیکن نہ علماء سے رابطہ ہے، نہ مجلس ختم نبوت سے رابطہ ہے، نہ ختم نبوت پہ کورس ہے، اور نہ پتہ ہے نہ آتا ہے۔ اور پھر ہم کہیں گے جی ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہاں جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد میں ہاتھ میں اٹھا کے بیٹھا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ میرے گھر میں کیا فساد مچا ہوا ہے۔ میرے دوستو، تلاشی کی ضرورت ہے، تفتیش کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اہمیت نہیں ہوگی تو سمجھ نہیں آئے گی بات۔ میرے ساتھیوں، عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمیں معلومات لینی ہوگی، عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمیں رسالت مآب علیہ السلام کی طرف سے اس عقیدے اور نظریے پہ جتنے دلائل پیش ہوئے ہیں ان کو یاد بھی کرنا ہوگا، ان کو سمجھنا بھی ہوگا، ان کو سمجھانا بھی ہوگا، دل و دماغ میں بٹھانا بھی ہوگا۔ میں ایک ایک دلیل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، توجہ رکھنا۔ پہلا پارہ اٹھائیں، پہلا صفحہ اٹھائیں، سورت نمبر 2 سورت البقرہ کا پہلا صفحہ اٹھائیں، پہلا رکوع۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی 3 بنیادیں بتائی ہیں۔ فرمایا ایمان لانے میں کون کون سی کتابیں، کون کون سی نبوت، کون کون سے معاملات، کون کون سی وحی کو ماننا ضروری ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ 3 باتیں فرمائیں۔ فرمایا نمبر 1، آپ نے ایمان لانا ہے کن پر؟ پہلی کتابوں پر، تورات پر، زبور پر، انجیل پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے دور میں اللہ کی سچی کتابیں تھیں، وہ اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام ہے۔ تورات حضرت موسیٰ پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری ہے، آپ نے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا دوسری چیز ہے بما انزل الیک، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ تو اس پر آپ نے ایمان لانا ہے، قرآن پر آپ کا ایمان ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ اب سنیں ذرا، توجہ رکھنا، یہ آیت کو ملا کے دیکھیں۔ فرمایا پہلی کتابیں مانو، وہ پہلے انبیاء آئے، اوکے، پھر حضور کو مانو کیونکہ حضور آخر میں آئے، اوکے۔ اب اگلا کوئی نبی آتا تو اللہ آگے بھی فرماتے، جیسے من قبلک فرمایا کہ پہلوں کو مانو، آگے ہوتا ومن بعدک، بعد والے کو بھی مانو۔ وما انزل من بعدک کا لفظ نہیں ہے، وما انزل من قبلک کا لفظ ہے کہ پہلی کتابیں مانے یا قرآن مانے۔ اچھا، جب حضور کو مان لیا پھر تو رب نے اشارہ دیا، فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب قیامت پر ایمان رکھو۔ پتہ چلا حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پہلا صفحہ ہے، سورت نمبر 2 سورت البقرہ کا پہلا رکوع ہے۔ ہم اپنے بچیوں اور بچوں کو یہ بات کیوں نہیں بتاتے؟ ہم کس بنیاد پہ نہیں بتاتے؟ ہم علماء کے پاس آتے، آ کے بیٹھتے، 2 دلیلیں یاد کر جاتے، اپنے بچوں کو سمجھاتے، پھر آپ انٹرنیٹ کی آئی ڈی بھی دیتے، لیکن اسے کہتے کہ بیٹا قادیانیت کی سازشوں کے اوپر نظر رکھنا۔ نہ، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میری بچی تو فلاں سیمسٹر میں پڑھ رہی ہے، وہ انٹرنیٹ پر اپنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ تعلیمی مواد سرچ کرے گی۔ بھائی وہ قرآن کی تفسیر کی آیت سرچ کرے اور آگے قادیانیوں کا ترجمہ نکل آئے، گوگل کسی مفتی عالم کا نام تھوڑی ہے کہ وہ صرف اہل اسلام کی تفسیر دکھائے گا۔ گوگل تو کسی کافر کی تفسیر دکھا دے، کسی غیر مسلم آتھر کی تفسیر دکھا دے۔ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ دیندار کی پڑھ رہی ہے یا بے دین کی پڑھ رہی ہے میری بیٹی؟ کوئی نہیں پتا، معلومات تک نہیں ہے۔ وجہ، ناراض نہ ہونا، وجہ یہی ہے کہ ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت دل میں نہیں بیٹھی۔
اگر دل میں بیٹھی ہوتی، احساس ہوتا، تو پھر یہ چیز ہوتی. جیسے میں نے کہا نا کہ کالا کپڑا ہی سمجھے گا وہ آدمی اس کو، عام سا، جسے نہیں پتا ہوگا کہ یہ کعبے کا غلاف ہے. تو عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، واہ واہ، دل سے سچی پہ کہہ رہے ہوں گے، لیکن اہمیت نہیں پتا ہوگی کہ عقیدہ ختم نبوت پہ مجھے کرنا کیا چاہیے، پریکٹیکل لائف کیا ہے اور ضرورت کیا ہے اس بات پہ. میں آپ کے غیرت پہ دستک دیتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں. میں کوئی پیشہ وری کے طور پہ خطابت نہیں کر رہا کہ میں آیا اور بات کی اور گیا. نہ میرے دوستو، میں آپ کی غیرت پہ دستک دیتے ہوئے جملہ کہتا ہوں، اس پر غور و فکر ہمیں کرنا ہوگا. آپ جلسے سے پہلے یہاں بیٹھے تھے تو پھر ذہن یہ تھا کہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ، تو پھر یہاں سے اٹھنے کے بعد ذہن یہ ہو کہ میں علماء کے پاس آؤں اور ان سے خود بھی سمجھوں، اپنی اولاد کو بھی سمجھاؤں. یار مجھے بتائیں، دن میں 24 گھنٹے ہیں، 23 گھنٹے 50 منٹ آپ کے، 10 منٹ آپ مولانا فدا صاحب کے پاس پہنچے، مفتی ہارون صاحب کے پاس پہنچے، مولانا عبدالعزیز کے پاس آئے، کسی جتنے جملہ علماء کرام بیٹھے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے کہیں کہ جی مجھے ختم نبوت پہ ایک آیت پڑھا دیں. یہ علماء نہیں پڑھائیں گے آپ کو؟ میرے بچے کو پڑھا دے، مجھے تھوڑی سی بات سمجھا، صرف 4 منٹ میں سمجھا دے، 2 منٹ میں سمجھا دے، سمجھ جائیں ان سے، اور پورے دن اپنے گھر میں بچوں کو بیٹھ کے اس کی ریوائزنگ کرائیں، تیاری کرائیں، تکرار کرائیں، یاد کرائیں. 2-3 دنوں کے بعد اگلے آ کے سبق لے لیں. یہ ختم نبوت کورس کرنا کون سا مشکل ہے؟ ایک ایک عقیدے اور نظریے پہ. لیکن یہ تب ہے جب دل میں تحریک اٹھے، جب دل میں جذبہ اٹھے، اہمیت ہو، احساس ہو کہ ہو کیا رہا ہے. ایسے تو نہیں کہتے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ متائے کارواں کا مطلب ہے کہ ایک لشکر چل رہا تھا، وہ مال لے کر آ رہا تھا کسی شہر سے اپنی بستی کے لیے، ٹھیک ہو گیا، وہ مال ضائع ہو گیا. تو ضائع ہو گیا مال ضائع ہوتے رہتے ہیں. اب جن کے ہاتھوں مال ضائع ہوا ان کو تو رونا چاہیے تھا نا کہ غلطی ہو گئی، بلنڈرز ہو گئے، بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑی مسٹیک. ایسا نہیں ہونا. وہ تو کھل کھلا کے ہنس رہے تھے، وہ تو دانت نکال رہے تھے، ہنستے ہوئے ناچتے گاتے آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا صرف مال ضائع نہیں ہوا، مال ضائع کرنے والوں کے دماغ سے نقصان کا احساس بھی چلا گیا. اسے کہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. ان کنت لا تدری فتلک مصیبت وان کنت تدری فالمصیبت اعظم. کہ اگر تم نہیں جانتے تو ایک مصیبت ہے، تمہیں پتہ ہے اور پھر غلطی کر رہے ہو تو کئی مصائب تمہارے سر کے اوپر آتے ہیں، کئی مصائب. آج یہ حال ہے میرے ساتھیوں. اب عقیدہ ختم نبوت میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں جو اسی آیت کی شرح ہے. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو حبر الامت فرمایا ہے کہ امت کے بہت بڑے مفسر قرآن ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یوں ہاتھ اٹھایا، مجھے دیکھیں مجھے، یوں نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک کو اٹھایا. اب ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، 3 انگلیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کی، 2 انگلیوں کو کھولا اور یوں 2 انگلیاں دکھا کر فرمایا صحابہ انا والساعۃ کہاتین. یوں دکھایا کہ لوگوں یہ 2 انگلیاں دیکھی؟ یا رسول اللہ دیکھی. میں تمہیں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. فرمایا انا والساعۃ کہاتین. فرمایا ایک مثال میری، ایک مثال قیامت کی ہے. جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں ایسے میری اور قیامت کی مثال سمجھو. یا رسول اللہ سمجھائیں. فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں ویسے تمہارا پاک نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت رب نے اکٹھے بھیجے ہیں. کیا مطلب؟ جیسے ان 2 انگلیوں میں تیسری انگلی نہیں ہے ویسے حضور اور قیامت کے درمیان نایا نبی نہیں ہے. یہ ہے وبالآخرۃ هم یوقنون کی شرح. آپ ایک آیت یاد کر لیں، ایک حدیث یاد کر لیں. خدا کی قسم حدیث پاک کے مطابق اعلیٰ صدقہ یہ ہے کہ والد دنیا سے جائے تو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے کر. آج کس بنیاد پہ؟ تب جب کوئی اہمیت ہو، ناراض نہ ہو. اہمیت کس چیز کی ہے؟ دنیا کی. آج کل ہمارے کسی کو نہ آؤ بھائی نماز پہ چلیں، وہ میرے تھے کپڑے پلیت لیں، پاک نہیں. وہ نماز کے لیے تو پہلی شرط ہے کپڑے پاک ہو، میں نہیں آ سکتا. اور کوئی کہہ دے آؤ ولیمے پہ چلیں، اچھا کھلو میں کپڑے تبدیل کر کے آ رہا ہوں. یعنی ولیمے کا احساس ہے
اور نماز کا احساس نہیں ہے. یہ ہے متاع ناکامی. یہ ہو گیا کہ وہ متاع بھی کارواں کا ختم ہو گیا اور وائے ناکامی یہ ہے جو ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی, ہمیں پتہ تک نہیں ہے. دیکھو میرے دوستو, گفتگو کرنے کے لیے بیان برائے بیان نہیں ہوتا, تقریر برائے تقریر نہیں ہے کہ یہاں آئے اور بات سنی اور چل میرا بھائی. یہاں کچھ سبق دیا جا رہا ہوتا ہے, کچھ بتایا جا رہا ہے, کچھ سمجھ. میں نے 7 سے 8 گھنٹے کا سفر اگر صرف اپنی خطابت جگانے کے لیے کیا ہے, اور اگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے میں تو اس کو حلال موت نہیں کہوں گا, میں تو ریاکاری کی موت کہوں گا. تو یہ سفر صرف اس وجہ سے ہے کہ جو ادھر لگی ہوئی ہے نا وہ ہر دل میں لگ جائے. اس سفر کا مطلب, بھائی حبیب اللہ نے یہ پروگرام کس بنیاد پہ کیا ہے؟ وہ بندہ سعودیہ بیٹھے 4,500 کلومیٹر دور, اس نے اپنی بستی میں کیوں ختم نبوت کانفرنس رکھی؟ صرف اس بنیاد پر کہ یار میری بستی کے لوگ ختم نبوت کی اہمیت کا احساس کریں. یہ علماء کرام یہ تشریف کیوں لائے؟ صرف اس وجہ سے کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے نوجوان تیار ہو جائے. نیو جنریشن یاد رکھیں, کسی قوم کی کامیابی کی بنیاد یہ ہے کہ اس کی قوم کا نوجوان بیدار ہو. جس قوم کا نوجوان بیدار ہے کامیابی اس قوم کے قدم چومتی ہے, اور جس قوم کا نوجوان سو گیا ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے. آج ہم کن چکروں میں دنیا میں بیٹھے ہیں؟ صرف پیسہ کمانے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے. صرف تجارت, صرف کاروبار, صرف اٹھنا بیٹھنا اور صرف اس منی کی کریڈٹ اور اس کی ڈیبٹنگ کے لیے, پیسے آنے اور جانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. جی نہیں, ہماری اہمیت کا یہاں احساس اللہ کی عبادت ہے, نبوت کو تسلیم کرنا ہے, اور پھر اسی میں پورا دین ہے اور اس کی بنیاد ختم نبوت ہے. کریں گے نہیں کریں گے؟ میں نے آیت حدیث بتائی. اب میں آپ سے ایک تیسرا پوائنٹ شیئر کر رہا ہوں کہ قادیانی اگر کہیں آپ کو مل جائے, آپ کو نہ ملے, انٹرنیٹ والوں کو دوسرا کیا ہر دوسرے گھنٹے ضرور ملے گا. ختم نبوت کے خلاف ان کے پیجز ہیں, ان کے چینلز ہیں, ان کی آئی ڈیز ہیں, باقاعدہ وہاں لکھتے ہیں. عام بندے کو پتہ تک نہیں ہوتا, معلومات تک نہیں ہوتی, اور کبھی کسی قادیانی سے ٹاکرا ہو جائے تو وہ اس سوال کو لے کر نوجوان ایسے بیٹھ جائے کہ میں تو کیڑی گل کراں, اور خدا کے بندے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے, تو سینہ اٹھا کر دلیل سے بات کر. لیکن تیرے پاس بھی تو معلومات ہو نا. کیا تیرے پاس انٹرنیٹ کا موبائل جو تجھے ہاتھ میں ملا ہے اس کا پیکج صرف اسی لیے ہوا ہے کہ تو سردار اور پٹھان کے لطیفے لوگوں کو شیئر کرتا, پھر تو انڈیا کے ایکٹریس کے فوٹو اپلوڈ کرتا, پھر اور لڑکیوں کے اوپر کمنٹس کرتا رہے, اور تو اس کو لائک اور کسی کو شیئر کرتا رہے, یا کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت اچھالتا رہے. عزتیں تو سانجھی ہوتی ہیں. آج میں نے کسی پہ انگلی اٹھائی, کل میرے اوپر نہیں اٹھے گی. کہاں جائے گا یہ معاملہ؟ تو کچھ تو میں دیکھوں. ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو کچھ دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. سورۃ یاسین قرآن کریم کا دل. سورۃ یاسین کے 4 رکوع کی آیت پڑھنے لگا ہوں. الیوم نختم علی, پڑھیے علی وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آپ علماء کے پاس آئیں اور آ کر پوچھیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. یہ آیت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے, یہ آیت ہمیں میسج کیا دے رہی ہے, کیا پیغام دے رہی ہے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الیوم نختم, فرمائے لوگوں قیامت کا دن ہوگا اور اللہ فرماتے ہیں اس دن ہم مہر لگائیں گے, بند کر دیں گے. کس چیز کو؟ علی افواہہم, آپ کے منہ کو بند کر دیا جائے گا. سوال اٹھتا ہے, منہ بند ہو جائے گا تو سوالات کے جوابات کیسے دیں گے؟ منہ بھی بولتی بند ہو گئی, جیسی کل کی میں کر لینی ہے, کوئی ترتیب تو ہوگی. فرمایا رب نے 2 ترتیبیں اور بتا دی. کہ جی وہ کیا؟ فرمایا وتکلمنا ایدیہم, تمہارے ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم, پاؤں گواہی دیں گے. ایک روایت میں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اور پاؤں کو کہے گا تم کیسے بول رہے, تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی. ہاتھ بولے گا اور پاؤں بولیں گے. کس لیے بولیں گے؟ بما کانوا یکسبون. اس کا کریکٹر کیا تھا, کردار کیا تھا, کیا اس نے کیا تھا. اب مجھے ایک جملہ بتائیں, ہاتھ بولے گا. اب کوئی کہے نا ہاتھ کیسے بولے گا,
ہاتھ آج بھی بولتا ہے، آج بھی بولتا ہے، آپ سب کا ہاتھ بولتا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ آپ نادرا میں گئے ہیں نا، یوں انگوٹھا لگایا، آپ کا پورا نظام کھل گیا۔ نادرا تو بڑی بات ہے، ابھی موبائل کے اوپر یوں میں تھم لگاؤں اور موبائل اوپر ہو جائے، میری آئی ڈی کھل گیا۔ ویزاز کے لیے میں گیا ہوں، وہاں پر یوں انگلی لگاؤں، میرے فنگر پرنٹ سے سب چیز اوپن ہو جائے۔ یہ ہاتھ کا بولنا نہیں ہے، ہاتھ تو آج بھی بول رہا ہے۔ تو جب ہاتھ دنیا میں بول رہا ہے اور پورا نظام نکل کے آ جاتا ہے، مجھے بتائے آخرت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ تو قدرتوں کے مالک ہیں، وہ ہاتھ سے کیا کیا ہوا تھا یہ بلوا کے دکھائیں۔ تو یہ ہاتھ صرف فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب، tune.pk، گوگل اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر 2 نمبر چیزوں کے لیے استعمال ہوگا۔ کبھی ختم نبوت کے لیے ہو، عظمت صحابہ کے لیے ہو، عظمت اصحاب رسول، عظمت اہل بیت، عظمت فقہاء، عظمت علماء کے لیے ہو، تب بھی تو ہاتھ بولے نا قیامت میں۔ یہ ہاتھ کہے کہ اس ہاتھ نے یوں یوں کیا تھا، اس سے دین کے لیے لکھا بھی تھا، دین کے لیے پوسٹنگ بھی کی تھی۔ اہمیت ہونی چاہیے، اہمیت ہمارے یہاں نہیں ہے، اہمیت کچھ بھی نہیں ہے۔ آؤ میں اس پر ایک جملہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کسی قادیانی سے بات ہو جائے تو کس طرح کریں گے۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھنا، میں علمی عنوان کو عوامی لہجے میں ذکر کر رہا ہوں، مجھے دیکھیں تاکہ میں کچھ آپ کو سمجھا پاؤں اور ہمارا یہ سفر قیمتی بنے۔ کسی قادیانی سے گفتگو ہو رہا، نوجوانوں یہ میری باتوں کو دماغ میں بٹھا لیں، دل کی تختی پہ تعویذ بنا کے لکھ لیں، ہو سکے اس کو ریکارڈ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھیں، آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ کسی قادیانی سے بات ہو ختم نبوت پر، آپ کے ذہن میں قرآن اور حدیث کے دلائل نہ بھی ہوں تو آپ بڑی آسانی سے بات کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے۔ میں اس کے 4 پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، 4 پوائنٹ آپ یاد کر لیں، بالکل ایسی بات کریں گے جیسے بات کرنے کا حق، اور اس کے جواب میں کسی قادیانی کی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو آپ کو دلیل میں جواب دے سکے۔ مثلا وہ کلیم کرے گا قادیانی کہ مرزا قادیانی نبی ہے، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال، بازو چڑھا کے یہ وہ تیری فلاں ایسی تیسی، ابھی صبر، اسے کہ ایک بات مجھے لگتا ہے تجھے تیرے مولویوں نے گمراہ کیا ہے، تیرے مربیوں نے گمراہ کیا ہے، اس کو ایسے گرم کرے تاکہ وہ جوش میں آئے، گمراہ کیا وہ نہیں ہے نبی، وہ کہے گا ہے، وہ کہا اچھا بیٹھ، یہ کاغذ اٹھاؤ، ایک پین میں لیتا ہوں اور کاغذ لیتا ہوں، تو بھی لے لے، یہاں کچھ چیزیں لکھ لیتے ہیں، 4 چیزیں لکھ لیتے ہیں اور وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں تاکہ بات دلیل سے ہو کہ جی ہاں۔ کہ نبی کون ہوتا ہے یہاں لکھ لو، نبی کی کوئی 1 2 3 4 5 6 نشانیاں بتا دو، یہاں لکھ لیتے ہیں، پھر تو دکھا دینا کہ مرزے میں نبوت کی چیزیں کوئی موجود بھی ہیں یا نہیں ہے، یا تو پانی دی مدھانی لے کے بیٹھے ہیں۔ اب نبی وہ ہے جس میں کم از کم 4 چیزیں ہونی چاہیے، ہر نبی میں 4 چیزیں ہیں، کتنی ہیں؟ 4۔ مجھے اگر آپ اس طرح اشارے سے جواب دیں تو آپ کو یاد رہے گا، کتنی چیزیں ہیں؟ 4۔ یہ پتہ ہے میں نے ہاتھ کیوں اٹھوائے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کو یاد رہے، یہ ہاتھ کا دماغ سے بڑا تعلق ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہمارے بڑے ہمیں کہتے تھے ہم کتاب پہ پڑھنے کے لیے انگلی رکھ کے پڑھو، تو ایک استاد جی نے ہم بتایا کہ جب آپ انگلی رکھیں گے نا، اس لکھے ہوئے چیز کا اثر تمہارے ہاتھ میں آئے گا اور یہاں سے ہوتے ہوتے دماغ میں آئے گا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کرنٹ کا اثر جاتا ہے تو قرآن کا اثر کیوں نہیں جاتا؟ سبحان اللہ۔ توجہ، 4 چیزیں ہر نبی میں ہونا لازم ہے۔ آپ کہیں گے کون سی؟ نمبر 1، ہر نبی اولاد آدم ہے، اعلیٰ درجے کا انسان ہے نا، اولاد آدم ہے، اولاد آدم اعلیٰ درجے کا انسان، یاد رکھنا اور خیال کرنا، میں نے عام انسان نہیں کہا نبی کے لیے، ایک ہوتا ہے عام انسان، اس سے تو گناہ ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، نبی کے قریب بھی گناہ نہیں جاتی، نبی کے قریب بھی خطا نہیں جاتی۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبوت کے قریب گناہ نہیں جاتا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبی کے کوئی گناہ نہیں ہے جسے سمجھتے اور اپنے اگلے پچھلے معاف کر دیے۔ نبوت کے معاملے میں انسان نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہوں؟ اعلیٰ درجے کا انسان اس دھرتی کا، اولاد آدم ہونا شرط ہے۔
پہلی چیز ہے یہ لکھ لو، قادیانی لکھوا لے گا، کیونکہ عام قادیانی کو یہ بات نہیں پتا جو میں جملہ کہنے لگا. وہ لکھ لے گا کہ ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے. وہ کہ نمبر 2 ہر نبی مرد ہے. کیا ہے؟ مرد ہے. کوئی نبی عورت نہیں آئی آج تک، حضرت اماں حوا سے لے کر حضرت اماں عائشہ تک رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نبی عورت بن کے نہیں آئی. عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی، یہ طے ہے. رجالا نوحی نہیں، قرآن کا لفظ ہے کہ مرد نبی بنتا ہے، عورت نہیں بنتی. اوکے جی لکھ لو، وہ لکھ دے گا ہر نبی مرد ہوتا ہے. 2 چیزیں انڈرسٹوڈ طے ہو گئی. اور تیسری چیز کہ ہر نبی وہ ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے. کس کا بھیجا ہے؟ مبعوث من اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا ہے. لکھ لو، اور یہ لکھ لے گا ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے. نمبر 4 ہر نبی وہ ہے جو گناہوں سے پاک ہو. گناہوں سے معصوم من الخطا جسے کہتے ہیں، گناہوں سے کتنی چیزیں ہو گئی؟ بس یہ لکھ لیں اور پھر اس سے ایک سوال کر لیں. مسئلہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا، کوئی لمبی بات کی ضرورت نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ دوہرا لیں. ہر نبی میں کتنی چیزیں ہیں؟ 4 جواب دیتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان. بولیے ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان. نمبر 2 ہر نبی مرد ہوتا ہے. نمبر 3 ہر نبی اللہ کا. نمبر 4 ہر نبی گناہوں سے. ابھی بھی یاد نہیں ہوا، میں پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ اپنی زبان سے دہرائیں اور کوئی چیز یاد کر کے تو جاؤ نا. ہمارے حضرت مولانا عبدالستار توسوی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ توسوی تقریر کر کے گھر جاتا ہے، توسوی کی تقریر سن کے بندے گھر جاتے ہیں تو مائی صاحبہ پوچھتی ہے توسوی کی آکھیا ہے؟ وہ آدھے بس توسوی ریڑھے پھیر دیتے ہیں. اجی سناتے صحیح توسوی کی آکھیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں مینوں ہی نہیں پتا کی آکھیا ہے. تو یہ تو نہ ہونا کہ آپ گھر جائیں اور ہماری بھابی جان پوچھے کہ کیا بات ہوئی تھی، مفتی عبدالواحد قریشی نے تمہیں کیا سنایا؟ بڑی اچھی باتیں سنائی، اللہ رسول کی بات سنائی. وہ پوچھے کی سنا تو میں کوئی یاد کوئی. ہاں تو 4 چیزیں دوبارہ دوہرا. نبوت کے اجزاء ترکیبیہ 4 ہیں. 4 چیزیں مل کر نبوت بنتی ہے. ان میں پہلی چیز نمبر 1 ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے. نمبر 2 ہر نبی مرد ہے. نمبر 3 ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے. نمبر 4 ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے. ہر نبی مرد ہے. ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے. ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. اعلیٰ درجے کا انسان ہے. ہر نبی مرد ہے. ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے. ہر نبی گناہوں سے یاد رہے گا پکی بات ہے. کوئی ایک ساتھ ادھر سے کھڑے ہو کے مجھے 4 چیزیں سنا دے. حمید پچھلی دفعہ آپ نے سنائی تھی، اس طرف والے سنائے. ہاں بھائی. ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے. ہر نبی مرد ہے. ہر نبی اللہ سے بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ادھر سے کوئی ساتھی اٹھے، کوئی ساتھی اٹھے بھائی. مجھے مزہ تو آئے نا بھی کسی نے سنایا. چل یار تو سنا لے جی اور 10 جی. ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اوکے مرد ہے جی، مبعوث من اللہ ہے، جی. معصوم من خطا گناہوں سے پاک ہے. جزاک اللہ. اب ادھر سے بھی ہے، بخشنا نہیں میں سوکھا کوئی نہیں. اعلیٰ درجے کا انسان ہے، جزاک اللہ. دوسرا گناہوں سے سوری مرد ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور چوتھا گناہوں سے. جزاک اللہ. ہو گیا. اب پھر دوہرا لیتے ہیں اور اگلا میرا سوال جس پر بات ختم ہو جائے. نبوت میں 4 چیزیں ہونا لازم ہے. ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے. ہر نبی مرد ہے. ہر نبی اللہ کا، اور ہر نبی گناہوں سے. اسے کہو جرت کر مرزا قادیانی میں سے یہ دکھا دے تو پتہ لگے گا کہ تو بھی کوئی مرد کا بچہ ہے. سبحان اللہ. یہ 4 چیزیں دکھا دے. اگر میں چیلنج کر کے کہوں کہ 4 میں ایک دکھا دے پھر بھی وہ نہیں دکھا پائے گا. آپ کے دماغ میں خیال بعد میں آنا چاہیے کہ مفتی صاحب ابھی اتنی سختی نہ کرو، کوئی زیادہ نہیں ہو رہا. ابھی نہیں، میں پوری دلیل سے ثابت کروں گا کہ وہاں مردانگی ہے یا نہیں ہے. دلیل سے ثابت کروں گا انسانیت ہے یا نہیں ہے. میری پہلے بات پوری ہونے دیں. آپ اس قادیانی سے کہیں تیری میری بات چل رہی تھی نبوت پہ، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور تو نے کہا مرزا نبی ہے
اور میں نے کہا طے کر لیتے ہیں نبوت کی کتنی چیزیں ہوتی ہیں. تو اور میں نے طے کیا کہ نبوت میں 4 چیزیں ہونا لازم ہے. اعلیٰ درجے کی انسانیت ہو, مرد ہو, اللہ کا بھیجا ہو, گناہوں سے پاک ہو. آپ بسم اللہ کر, مرزے میں یہ چیزیں ثابت کر. عقل نہ پیش کرنا, ثبوت دینا. اب پتہ کیا کہتے ہیں لوگ, مفتی صاحب تھوڑا گزارا, اور مرزا قادیانی کافر سی, پر یار انسان تے سی نا, وہ مرد تے سی. اور نہ میرے بھائی اتنا آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھاؤ مرزا کی کتابیں, خود مرزا سے پوچھو تو انسان ہے یا نہیں ہے. مرزا اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ صاحب البیت ادریٰ بما فیہ, وہ خود اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کون ہوں. نہ یا تو مرزا نے لکھا لاؤ, آپ کہیں گے کیا لکھا ہے, آؤ میں حوالہ دے رہا ہوں, اور یوں سونے کی تول میں تول کے دے رہا ہوں. سپریم کورٹ آف دا پاکستان تک اس حوالے کا ذمہ دار. آپ اٹھائیے مرزا قادیانی کی کتاب, اٹھائیے ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے, روحانی خزائن اٹھائیے, جلد نمبر 21 اٹھائیے, مرزا کا شعر اٹھائیے. مرزا نے اپنے لیے انسانیت کا کیا لفظ لکھا ہے. مرزا کا لفظ ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے, نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی یار. میں پھر پڑھ رہا ہوں, کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے, نہ آدم ذات ہوں. مرزا کہتے ہیں میں حضرت آدم کی اولاد نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت, میں تو انسانوں کے لیے نفرت کا مقام ہوں, انسانوں کی یار ہوں. مجھے تو انسان کہنے میں بھی شرم آتی ہے اپنے آپ کو, میں انسان نہیں ہوں. کتاب مرزائیوں کی نہ ہو, مرزے نے لکھی نہ ہو, مرزائیوں نے چھاپی نہ ہو, روحانی خزائن میں مرزے کا شعر موجود نہ ہو, جو سزا چور کی وہ ہمیں چوک پہ لٹکا کے دے دینا. لیکن کتاب مرزائیوں کی ہے, تحریر ان کی ہے, لکھائی ان کی ہے, چھپائی ان کی ہے. تو پھر یہ مانو کہ مرزے نے خود کو انسان نہیں کہا. جب وہ خود کو انسان نہیں کہتا تو پھر میں ایک جملہ کہوں, مجھے زیادہ شوق نہیں ہے اس کو انسان ماننے کے لیے, مجھے نہیں شوق پڑا. ہاں میں کو شوق لگا بیٹھے مرزا صاحب انسان ہے, کیوں؟ وہ خود کو انسان نہیں مانتا, میں کیوں انسان کہوں؟ آپ کے اس کی شکل انسانوں جیسی نظر آتی ہے, پھر تجھے نظر آتی ہوگی, وہ خود اپنے آپ کو انسان نہیں کہہ رہا, وہ خود کو انسان نہیں کہہ رہا, وہ اپنے آپ کو جان دے میں کیا. ہمارے بھائی خضر مجھے لفظ دے رہے من قبل المتکلم, مشکل لفظ ہے, مولویوں والا ہے, بات تو ٹھیک ہے لیکن عوام نہیں سمجھے گی. تفسیر من قبل المتکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کہنے والا اپنی بات کو خود سمجھتا ہے. تو مرزا خود کو انسان نہیں کہتا. اب 2 باتیں ہوئی, یا تو مرزا نے جھوٹ بولا ہے اور نبی جھوٹا نہیں ہوتا, تو یا مرزا سچ آکھے ہو انسان کوئی نہیں. تو نبوت میں پہلی شرط ہے اعلیٰ درجے کا انسان ہو, مرزا تو ادنے درجے کا بھی نہیں ہے. وہ کہتے تھے ہم تمہیں لے کر گاڑی میں نہیں جائیں گے, اور یہ رو کے کہتی تھی میں تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے جاؤں گی. جی ہاں, نبوت کے لیے پہلی شرط انسانیت ہے, اور مرزا اپنی انسانیت سے دامن جھاڑ چکا ہے. کس بنیاد پہ قادیانی کہے گا مرزا انسان ہے؟ یا تو ہماری بات ہو نا مولانا, ہم نے لکھی ہو پھر بات ہے, لکھی بھی آپ کھلوتے نے. میں نے دیکھا ہے مرزائیت کو اور مرزائیت نوازوں کو, پہلے کتاب چھاپتے ہیں, جب پکڑے جاتے ہیں پھر کتاب چھپاتے ہیں. میں نے ایک جگہ بات چلا لی, روحانی خزائن کی پوری 30 جلدیں منگوانے کے لیے پیسے طے ہو گئے, اتنے 1000 روپے ہم نے کہ جی دیتے ہیں کہ تیار ہیں, کتابیں دے دو. اس بندے سے غلطی ہوئی, وہ میرا نام بتا بیٹھا بھی کتابیں لوڈ کی انہوں نے, بس وہ دن اور یہ دن قادیانی کے انہوں نہیں دے رہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے نہ دکھایا تو پھر کہنا, ہارڈ کاپی نہیں ملے گی, سافٹ کاپی تو ہے نا ہمارے پاس. یہ حال ہے, پہلے چھاپتے ہیں پھر چھپاتے ہیں. اچھا, پہلی چیز تو گئی کہ مرزا خود کو انسان نہیں مانتا, تو ہمیں زیادہ شوق نہیں ہے اس کو انسان منوانے کا. آؤ دوسری نمبر پہ آؤ, ہر نبی کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے. تھک گئے ہیں, تھک گئے. نہیں, میرا تو جوش ابھی شروع ہو رہا ہے. ہر نبی کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے. او مرزا تو کچھ ہو ذرا بھی, تو مرد ہی ہیں یا کوئی نہ, یہ بھی مرزا سے پوچھتے, اور یہی کتاب ہوگی. نہ ہو تو آپ پھر کہنا. یقین مانے لوگ اسے نبی سمجھتے ہیں, میں تو اسے ایک نارمل انسان بھی نہیں سمجھتا.
عقل تو پیدل نہیں، عقل تو لنگڑی گلنا کرتا ہے، پیدل ہونا پھر بھی بندہ پہنچ جاتے ہے، یہ عقل تو لنگڑا لولا ہوا بیچارہ اس کا کی کام ہے۔ اچھا اب مرزا نے اپنی انسانیت کے لکھا ہے اپنے مردانگی کے لیے، کہتا ہے میں 2 سال امید سے رہا ہوں۔ حضرت مولانا فدا صاحب بیٹھے ہیں، میں بڑی ججت لفظ بول رہا ہوں، حضرت جانتے وہ لفظ اصل کیڑے نے ہونے، ٹھیک ہے 2 سال امید، یار پہلے اب اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں کیا کہوں، بس اتنی بات آپ مان لیں، نہ کہو مرزا نے تو پھر کہو یار، اٹھائے جلد نمبر 19 روحانی خزائن کی، کہتے 2 سال امید سے رہا ہوں اور میرا نام میری صفت کو دیکھ کے اللہ نے مریم رکھ دیا ہے۔ یہ مرزا دا لفظ ہے حضرت، صفت مریمیت مجھے مل گئی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں 2 سال بعد ڈیلیوری ہوئی ہے تو میں مجھ سے خود ہی پیدا ہوا، نعوذ باللہ، آگے گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے یوں میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مریم، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں گستاخی کی بات ایک طرف رکھ کے کہتا ہوں، اس پوری عبارت میں مرزا نے خود کو مرد مانا ہے؟ دسو اسی کھوتی نو ہاتھ لائے مرزا نو مرد منیے، ہمیں زیادہ ضرورت ہے ہم مرزا کو مرد مانے؟ ہمیں کیا شوق پڑا ہے؟ وہ خود کو 2 سال امید سے کہہ رہا ہے، پریگننٹ کہہ رہا ہے، حاملہ کہہ رہا ہے، اور ساری دنیا نو مرد منواون دے چکر تے میرے کو کھلوتی ہے، کم از کم میں تو ماننے کے تیار نہیں ہوں۔ وہ خود کہہ رہا ہے۔ اب قادیانی کو ڈی این اے کرائیں اس کا اور پھر جا کے کوئی مسئلہ حل کریں کہ بات تھی کیا، میل تھا، فیمیل تھا، شی میل تھا، ای میل تھا، ہی میل تھا، پتہ نہیں جی میل تھا، ٹرانسجنڈر چھوٹی گل ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے پورا ٹرانسفارمر لاؤ تو پھر ہی مسئلہ نہیں حل ہونا۔ حضرت یہ حال ہے، جیسے آپ ہنس رہے ہیں نا، مجھے بتائیں کوئی نارمل انسان پہ بندہ ہنستا ہے؟ میں نے کہا نا نارمل نہیں، اب نارمل تھا بیچارہ۔ یہ مرزا کا حال ہے۔ آگے چلو، 2 باتیں تو ہو گئی۔ حق تو یہ ہے کہ نبوت کی جو 4 چیزیں تھی نا، اب 2 ختم ہوئی تو مرزائی منہ چھپا کے اڑ جائیں، لیکن میں شرمندے کو گھر تک پہنچانے کا قائل ہوں، اگلی 2 پہ بھی بحث کر لیتے ہیں۔ ہر نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا، مبعوث من اللہ۔ مرزا نے کس کا بھیجا ہوا کہا ہے خود کو؟ کس کے لیے دعائیں کی ہیں؟ کس کو اللہ کی حکومت قرار دیا ہے اور کن کی حکومت کو اللہ کا سایہ قرار دیا ہے؟ اس کی کتابوں میں نہ ہو تو آپ ہمیں سزا دے دیں۔ مرزا کہتا تھا انگریز کی حکومت اللہ کی حکومت، انگریز کی حکومت ذل اللہ فی الارض، کائنات میں اللہ کا سایہ ہے۔ اور ملکہ وکٹوریا کی تعریفیں کرتا کرتا مرزا قادیانی دنیا سے مر گیا۔ انگریزوں نے اسے بنا کے کیوں بھیجا تھا؟ انہیں ایک چیز کی ڈیمانڈ اور نیڈ تھی، وہ کیا تھی؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ انگریز دیکھتا تھا کہ جو بھی مسلمان ہے وہ جذبہ جہاد سے سرشار ہے، اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، اور سارے مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے کو اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، تو کسی طریقے سے ان کے سینے سے جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ نکال دیا جائے۔ تو اب کوئی مولوی فتویٰ دے بھی جہاد حرام ہے تو کسے مانے لینا ہے؟ انہوں نے کہا مولویوں کا فتویٰ دے اے مسلمانہ نہیں مانے گا، کوئی اس تو بڑا کام کرو، کوئی اس سے بھی بڑا کام لے کر آئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے جھوٹا نبی بنا دیا تاکہ نبی آ کے کہہ دے میں منسوخ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو نیا مسئلہ آیا ہے۔ اور وہی کیا قادیانی نے آ کے کہا کہ میری نبوت کا معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے جہاد کو منسوخ قرار دے دیا۔ اور اس نے شعر کہا تھا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ یہ مرزا کا شعر ہے۔ مرزا نے جہاد کی منسوخیت کا فتویٰ دیا کس کے کہنے پہ؟ جن کا بھیجا ہوا تھا۔ تو مبعوث من اللہ نبی ہوتا ہے، مبعوث من الانجلیز نبی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، گاف کو جی بھی پڑھیں گے نا عربی میں، تو انگریز کو انجلیز ہی پڑھیں گے۔ تو مبعوث من الانجلیز، جو انگریز کا بھیجا ہوا ہو وہ نبی اللہ کا نبی نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی وہ ہے جو خدا کا بھیجا ہوا ہو۔ تیسری شرط گئی، آؤ چوتھی چیز آ گئی، گناہوں سے پاک۔ ہر نبی گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، انبیاء اتنے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف اٹھا لو،
7 دروازوں کو تالے لگا کے علیحدہ کمرے میں لے کے آئی ہے زلیخا اس شخص کو جس کی 4 نسلیں نبی ہیں، جس کا خود نبی ہونا ثابت، اس کے والد کا نبی ہونا ثابت، اس کے دادا کا نبی ہونا ثابت، اس کے پردادا کا نبی ہونا ثابت، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، ان کو اور 7 کمروں کے دروازے تالے مار مار کے اس کمرے میں پہنچا دیا اور کہا ہائی تلک میں تم سے گناہ کی ڈیمانڈ کر رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی فزیکل ہونے کی بات کر رہی ہوں. اور نبی نے ایک لفظ کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور یوں منہ کیا. آنکھوں سے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نظر آ رہا ہے کہ دروازہ بند ہے، کنڈی بند ہے، تالا بند ہے، آنکھوں سے تو انہیں بھی نظر آ رہا، لیکن اسباب سے اللہ نے دنیا کو جوڑا ہے. رب مسبب الاسباب ہے. دل میں کہا ہوگا اللہ یہ تو دروازہ بند ہے، کہاں جاؤں؟ یوسف قدم اٹھانا تیرا کام ہے، دروازوں کے تالے کھلوا دینا تیرے رب کا کام. سبحان اللہ. پھر ایک نہیں 7 تالے ٹوٹے نا، ایک نہیں 7 دروازے کھلے، ایک نہیں 7 کنڈے کھلے، اور یوسف علیہ السلام پہنچ گئے سامنے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور عزیز مصر، اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ، اس کا خاوند وہ وہاں آیا اور اس نے ان دونوں کو دیکھ لیا. تو اب بیوی نے پینترا بدلا اور کہا آپ کو پتہ ہے آپ کی گھر والی پر جو اس کی عزت پہ ہاتھ اٹھائے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. اب اس سے پہلے کہ خاوند بولتا کہ اس کو قتل کر دو، ہو سکتا ہے وہ یہی بولتا، تو زلیخا کا عشق غالب آ گیا کہ شکایت تو لگا بیٹھی ہوں، پیار بھی کرتی ہوں، اگر اس نے کہہ دیا قتل کر دو تو میرا کیا بنے گا. لہذا 2 سزائیں خود تجویز کر دی کہ یا جیل میں ڈال دینا چاہیے یا مارنا چاہیے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے. فوراً کا تو جیل میں ڈال دیا. لیکن اس سے پہلے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، قرآن کہتا ہے پھر انہوں نے کہا جی ثبوت، کون سچا کون جھوٹا. تو دودھ پیتا بچہ یوں حضرت یوسف کے ہاتھ میں آیا اور اس نے بول کے گواہی دی. فرمایا قمیضیں چیک کرو، کس کی قمیض آگے سے پھٹی ہے، کسی کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے. اگر مرد کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو اس کا معنی ہے لڑکی نے پیچھے سے کھینچا ہے. دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا پچھلا دامن قمیض کا پھٹا ہوا تھا. اب جب مسئلہ واضح ہوا اور خاوند کو بھی پتا چلا کہ میری بیوی 100% رانگ ہے، تو پھر انہوں نے گرفتار کرا کے جیل میں ڈال دیا. میں پورے واقعے سے ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں. اتنا ایزی موقع عام بندے کی بات کروں تو یہاں بھی نبی گناہوں سے بچ گئے. یہ ہوتا ہے نبی، نبوت کے گناہ کا معاملہ نہیں. وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس طرح نبی سے فحشاء اور گناہوں کو دور کرتے ہیں. آؤ ذرا مرزا تو پوچھو اس دے کیڑے گناہ نے. ذرا لائف آف مرزا قادیانی، ہسٹری آف مرزا قادیانی، ذرا کریکٹر آف مرزا قادیانی اٹھاؤ، تو پھر اس کی باتیں بھی تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ کتنا گناہوں کا پلندہ تھا. یہاں میں رک کر ایک بات کر رہا ہوں، گناہوں کے ٹاپک کو روک کر. آپ میں سے کوئی نوجوان، کوئی اسکول کالج کا لڑکا وہ آخر مسجد کے کونے تک بیٹھا ہوا، کوئی اٹھ کے مجھے کہے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب پرسنل اٹیک کیوں کر رہے ہو، مرزے کی ذاتی اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ ذاتی اعتراض نہ کرو نا، لوگ کہتے ہیں نا پرسنل نہ ہو جاؤ، ذاتی اعتراض نہ کرو. تو میں اس بھائی کو سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں بھائی عام معاملہ ہو تو پھر پرسنل اٹیک نہیں کیا جاتا، پرسنل نہیں ہوا جاتا، ذاتی اعتراض نہیں کیا جاتا. ہر بندے کی پرسنل لائف از پرسنل لائف، ذاتی زندگی ہوتی ہے. لیکن مرزا نے عام بندے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. مرزا نے کس کا دعویٰ کیا؟ نبوت کا. نبوت کی بات بعد میں دیکھتے ہیں، ذات پہلے دیکھتے ہیں. کیا میرے پاک نبی نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے
پہلے اپنی بات بتائی تھی یا پہلے اپنی ذات کو پیش کیا تھا؟ اور مکہ کے کافروں کو رسول اللہ نے چیلنج کر کے فرمایا تھا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا، میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، هَلْ وَجَدتُّمُونِی صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا، بتاؤ مجھے تم نے میری زندگی کیسے پائی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا جَرَّبْنَاكَ غَيْرَ مَرَّةٍ، ہم نے بار بار آپ کو آزمایا ہے، مَا وَجَدْنَا فِيكَ إِلَّا صِدْقًا، ہم نے سچائی آپ پہ پائی۔ تو جب نبوت نے اپنی ذات منوا لی کہ میرے پرسنل لائف پر کوئی ڈاؤٹ ان کو نہیں ملا، کوئی نقطہ، کوئی اعتراض، کوئی objection، کوئی اشکال نہیں ملا، تو تب حضور نے اپنی بات پیش کی اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ کو توحید مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پہلے نبی نے ذات بتائی، پھر نبی نے بات بتائی، مسئلہ حل ہو گیا کہ جب بات نبوت کی آئے گی پہلے ذات دیکھیں گے پھر بات دیکھیں گے۔ جب میں مرزا قادیانی کے کریکٹر پہ بات کرتے ہوئے اس کے گناہوں سے لکڑی پھکڑی زندگی کو پیش کرتا ہوں تو کوئی میرے اوپر یہ سوال نہیں کر سکتا کہ آپ پرسنل ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ بات نبوت کی ہے، نبوت میں پہلے ذات دیکھتے ہیں، اس لیے یہ اعتراض نہ کریں کہ آپ ذاتی اعتراض کر رہے ہیں۔ تو مرزا قادیانی کے لائف کو دیکھیں نا کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ جھوٹا یہی ہے، کاذب یہی ہے، کذاب یہی ہے، دجال یہی ہے، دغا باز یہی ہے، دھوکہ دہی کرنے والا یہی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اسی کی کتابوں سے کھولنے لگا ہوں، اسی روحانی خزائن موجود ہے کہ مرزا نے وعدہ کیا 50 کتابیں لکھوں گا۔ کتنی؟ اور لکھی کتنی؟ 5۔ لوگوں نے کہا 45 books is remaining، 45 کتابوں کا چندہ تو ہڑپ کر گیا تو باقی 45 کتنے نے؟ اس نے کہا 5 تے 5 صفر دا ہی تو فرق ہے نا۔ انہوں نے کہا 5 اور 50 میں صفر ہی کا تو فرق ہے، تو دغا باز نہ ہوا۔ مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ گجرانوالہ کی بہت بڑی نشانی ہے، وزیر آباد میں آج بھی ان کی قبر ہے، ان کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ مولانا ظفر علی خان وہ فرماتے تھے مسلمان کے جانشی گرا کٹوں سے کم نہیں، کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے۔ کہا جو اس وقت مسلمان کذاب تھا نا اس کا جانشین اب مرزا قادیانی ہے، تو کہا مسلمان کے جانشین گرا کٹوں سے کم نہیں۔ گرا کٹ گانڈ کپ یعنی کہ جو گرا ہوتی ہے نا اس کو کاٹ کے چیز نکال لینا، تو کہا گرا کٹوں سے کم نہیں، کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے۔ چندہ تو 50 کتابوں کو ملا تھا نا، لکھی 5 تے 45 چل میرا بھائی، تو دغا بازی تو ثابت رہ گیا، جھوٹ۔ آپ یہ بھی اٹھا لیں اس کی کتب۔ مرزا اپنے آپ کو شروع میں مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں مہدی ہوں، تو کسی نے کہا ثبوت، اس نے کہا واہ اتنے اولیاء نے، لفظ ہے اولیاء گزشتہ نے یہ بات تحریر کی ہے کہ جو مہدی آئے گا وہ 14ویں صدی کے شروع میں آئے گا اور پنجاب سے آئے گا۔ لفظ کیا ہے؟ اولیاء گزشتہ نے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ جمع کتنے کے لفظ ہوتے ہیں؟ عربی میں جمع کے 2 لفظ ہیں، ایک ہے جمع قلت، ایک ہے جمع کثرت۔ جمع قلت کم از کم 3 بندے ہوں، زیادہ سے زیادہ 9 بندے ہوں، یہ ہے جمع قلت۔ جمع کثرت کیا ہے؟ 9 سے زیادہ جتنے بھی ہوں۔ تو جمع قلت کے 6 وزن ہیں، افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ، غلمۃ، مسلمون، مسلمات بغیر الف لام کے۔ یہ ہمارے نحو کے بچے جتنے پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتہ ہے، یہ 6 لفظوں کے وزن پہ ہو تو جمع قلت ہے، اور اس سے ہٹ کے ہو تو جمع کثرت ہے۔ اولیاء ان 6 پہ نہیں ہے، اولیاء کا وزن جمع کثرت کا ہے۔ پتہ چلا کم از کم 10 بندے ہونے چاہیے۔ تو ہم قادیانیوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم نے اگر ماں کا دودھ پیا ہے بوتل کا نہیں پیا تو اس دھرتی پہ 10 ولی دکھا دو جس نے لکھا ہو کہ 14ویں صدی کے شروع میں مہدی آئے گا اور پنجاب سے ہوگا۔ کہیں سے کوئی ثبوت دکھا دو نہ ہوگا، نہ دانا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ مرزا قادیانی نے کنبا جوڑا، شاعر سے معذرت کے ساتھ لفظ ہے بھانمتی نے کنبا جوڑا نا، تو اسی نے یوں جوڑ دیا۔ کوئی ثبوت تو دکھاؤ، اولیاء گزشتہ، اور پھر کہا پنجاب سے ہوگا۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں اندھا ونڈے ریوڑیاں ول ول دے وے آپ کو،
ایک اندھا تھا، وہ ریوڑیاں بانٹ رہا تھا، اس جیب سے نکال کے کہتا لے لو لے لو لے لو، پھر دوسری جیب میں ڈال۔ مرزا قادیانی کہہ رہا تولیہ گزشتہ نے کہا 24 صدی میں آئے گا اور پنجاب سے ہوگا، چل میرا بھائی ساری چیز آپ نے گھر لے جا۔ کیا جھوٹا ہے، کذاب، کذب بیانی ہے، تو جھوٹا بھی ہے، دغا باز بھی ہے۔ اور گناہ بتاؤں، آگے چلیں۔ خلوت میں، علیحدگی میں، تنہائی میں مرزا نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دباتا تھا۔ یہ بھی میری کتاب نہیں ہے، مرزے کا بیٹا ہے، مرزے کا ایک بیٹا ہے، مرزے کی ایک بیوی ہے، اس کا نام ہے بیگم فجل۔ یہ بیگم فجل کا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد، یہ دوسری بیوی کا بیٹا ہے۔ تو مرزا بشیر احمد نے سیرت المہدی لکھی کہ میرا باپ مہدی ہے اور اس کی سیرت کیا ہے۔ اس کی دوسری جلد میں لکھا کہ ایک فلاں خاتون تھی محلے کی، وہ آ کر رات کو علیحدگی میں ابو کی ٹانگیں دباتی تھی۔ اگر تجھے خود سمجھ جا، پتہ نہیں، میں حیران ہوں، واقعی علامہ کی بات سچ ہو گئی نا کہ کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے۔ وہ کیڑا رشتہ سی تیرے پیو دا اس خاتون دے نال؟ کوئی نہیں سی۔ اور رات کو آ کے ٹانگیں، پھر اس نے ایک واقعہ بھی لکھا، یہ بیٹا لکھ رہا ہے اپنے باپ کے لیے، اور وہ بھی قادیانی ہے، کوئی مسلمان ہی نہیں۔ تجھے کو پتہ ہے بیٹا مسلمان سے پیو کے خلاف لکھ دیتے ہیں نا، وہ خود اس نے لکھا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک رات سردی زیادہ تھی، حضرت اپنے باپ کو لکھ رہا ہے، حضرت مسیح صاحب یعنی مرزا قادیانی آ کر بستر پہ دراز ہوئے اور وہ عورتیں اپنے کاموں میں شروع کر دیا۔ تو ان میں ایک خاتون پلنگ کے ساتھ بیٹھی تھی، تو دباتے دباتے نا ٹانگ کو، تو اس کا ہاتھ پلنگ کی لکڑی پہ جانا لگا، اس نے ہاتھ لگا نا لکڑی پہ، تو اتنے میں کہتے ہیں میرے باپ نے کہا سردی بڑی ہے، اس کا کہ ہاں سردی بڑی ہے، سردی دے مارو تواڈے لتاں لکڑی وانگ ہو گئے۔ اس نے تو پلنگ کی لکڑی پہ ہاتھ لگا ہوا تھا نا۔ جتنا مرزا کی بیٹے نے لکھا میں اتنا سنا رہا ہوں۔ یعنی اس سے ایک بات تو سمجھ آئی کہ مرزا قادیانی تنہائی میں عورتوں سے خلوت کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا؟ یہ نبی ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ میں تو کسی عام درجے کا انسان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں یار، اس جیسی بےایمانی تو دنیا کے کسی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، نبی کون ہے؟ گناہوں سے پاک ہے، اور مرزا گناہوں کا پلندہ ہے۔ تو 4 چیزیں میں نے سنائی تھی، کتنی؟ ہر نبی کون ہے؟ اعلیٰ درجے کا انسان۔ تو مرزا اپنی کتاباں دی بنیاد تے انسانیت تو چل میرا بھائی، خود اپنے لفظ تو ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، مرزا اپنی کتاب سے انگریز کا بھیجا ہوا ہے۔ ہر نبی مرد ہے، اور مرزا خود کیا کہتے ہیں 2 سال تک کیا رہا؟ امید سے رہا۔ 2 سال تک، 1 بھی نہیں، 9 مہینے بھی نہیں، 2 سال طریقے سے جمی اندروں، ٹھیک ہے نا، 2 سال تک۔ اور چوتھی چیز کہ نبی گناہوں سے پاک ہے اور مرزا گناہوں کا پلندہ ہے۔ یہ بھی میں نے سمجھایا شروع میں، آیت اور حدیث بھی، کہ 3 چیزوں پہ ایمان لاؤ، پہلی کتابوں پر، قرآن پر، اور پھر قیامت پر۔ اور وہ حدیث کہ یہ جیسے 2 انگلیاں ہیں، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ 5 باتیں میں نے اپنی پورے بیان میں آپ کو سنائی ہیں، سمجھائی ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ یہ تحفظ ختم نبوت کا جلسہ تھا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کی دعوت پہ آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا بیٹھنا کھیتی ہو جائے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی دلیل یاد ہوگی، دنیا کی کسی قادیانی سے بات کرنا چاہے تو ہم کر لیں گے۔ یقین مانیں، یہ میں نے آپ کو ہنستے ہنستے مسئلہ سمجھایا ہے، ورنہ یہ ہنسنے کی باتیں نہیں اور رونے کی باتیں ہیں۔ مذہب کے نام پہ یہ بے غیرتی کر رہے ہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت کے تاج پہ حملہ آور ہیں بے ایمان۔ میرے دوستو، اور اپنے گھر کو کوڑے دو تو اندر سے یہ نکلتے ہیں، اندر سے ان کی غلاظت بھری ہوئی نکلتی ہے، کفر اور شیطان تو دجل نکلتا ہے، لیکن باہر سے نبوت کا نعوذ باللہ نام ہے۔ یہ نبوت کا معاملہ نہیں ہے، یہ شیطانیت کا معاملہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ جتنے بیٹھے ہیں، کل آپ مولانا ہارون سے رابطہ کریں، مولانا فدا صاحب سے رابطہ کریں، مولانا عبدالعزیز سے رابطہ کریں، باقی یہاں کے جملہ علماء سے کم از کم روزانہ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ نکالیں، خود بھی کورس کریں، اپنے بچوں کو بھی کرائیں گے، باہر کے ساتھی بیٹھے ہیں کرائیں گے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تاکہ فرشتے بھی ساتھ یہ ارادہ لکھ لیں۔ آپ ختم نبوت کا کورس کریں گے، کرائیں گے، ختم نبوت کے لیے محنت کرائیں گے، آگے اویئرنیس دیں گے، آگاہی کرائیں گے، اور اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اگر آپ کی یہی بات ہے
تو میں یہی کہہ کر اجازت لوں گا، جاؤ جا کے مہر طابہ سے کہہ دو اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب